جماعت خامسہ کے اگلے مقرر ولی الرحمن آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی الدار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، متفق علیہ۔ لائق صد احترام صدر ذی وقار، فیصل بزم، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے ہم عصر و ہم مکتب بھائیوں، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں جس منتخب کردہ عنوان پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ ایک شعر ہے کہ مزد کی ہو کہ فرنگی خیال خام میں ہے، مزد کی ہو کہ فرنگی خیال خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ محترم سامعین کرام، آج جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج پر گامزن ہوتی جا رہی ہے اور ترقی نے آسمان چھو لیا ہے، لیکن افسوس اس ساری ترقی کے باوجود انسان سکون سے محروم، دل بے چین، معاشرہ مضطرب اور دنیا جنگ و نفرت کی آگ میں جل رہی ہے۔ ایسے وقت میں سوال آکھا ہوتا ہے کہ آخر امن کہاں ہے، اور جواب صرف ایک ہے اور وہ ہے امن اسلام کے دامن میں ہے۔ سامعین، اسلام کا لفظ سلم سے مشتق ہے جس کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بھی صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ واللہ یدعو الی الدار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی اسلام انسانوں کو امن کے راستے پر بلاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر، جس کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، جب ہم ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و رحمت کے علمبردار تھے۔ دنیا نے ہزاروں رہبر اور رہنما دیکھے مگر رحمت للعالمین جیسا امن بانٹنے والا رہبر نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، یعنی مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن و سکون میں رہے۔ اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا پہلا سبق ہی امن ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا فتح مکہ کا وہ تاریخی واقعہ آج کس کو یاد نہیں۔ جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں آیا تو دشمنوں کو سزا دینے کا پورا موقع تھا، مگر آپ نے اعلان فرمایا اور فرمایا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ بتائیے ایسا امن، ایسی معافی، ایسا ظرف کون دے سکتا ہے؟ اسلام میں امن کے 3 بنیادی اصول ہیں: عدل، انصاف، احترام انسانیت، اور تیسرا ہے بھائی چارہ اور رواداری۔ اسلام میں امن کی پہلی بنیاد عدل انصاف، اس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسری جگہ میں دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کہ ایمان والو اگر کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو تب بھی تم عدل کرو۔ اسلام کہتا ہے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، جھگڑے میں بھی انصاف کرو، عدل ہوگا تو اگر عدل ہوگا تو امن قائم ہوگا۔ اسلام میں امن کی دوسری بنیاد ہے احترام انسانیت۔ اسلام نے اس انسانیت کو سب سے بلند مقام دیا ہے۔ اسلام احترام انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور امن کا داعی ہے جو ایک قتل ناحق کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے جو احترام انسانیت کو بیان کر رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں من قتل نفسا کہا گیا، من قتل مسلما یا کافرا نہیں کہا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں امن کی تیسری بنیاد ہے بھائی چارہ اور رواداری۔ اس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے: انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جب مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ان میں حسد، کینہ، نفرت و تفریق اور بغض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارے اندر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔
کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے میں تم میں محبت پیدا ہو؟ اب سے سلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام بکثرت کرنا چاہیے جس سے محبت پیدا ہو۔ دنیا نے اسلام کے امن کو مانا ہے، اسلامی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جہاں مسلمان گئے وہاں امن پہنچا۔ اسپین اندلس نے 800 سال اسلام کے زیر سایہ امن دیکھا۔ بغداد علم و تہذیب کا گہوارہ بنا۔ مدینہ المنورہ دنیا کا پہلا امن کا ماڈل سٹی بنا۔ وہاں ہر مذاہب کے لوگ خوشی سے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے سب کے حقوق محفوظ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا کو اسلام کے امن کی ضرورت کیوں ہے؟ آج دنیا کو اسلام کے امن کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ جنگوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، معاشرے نفرتوں میں بڑھ رہے ہیں، اخلاقی زوال عام ہو رہا ہے، نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے۔ امن کے دعوے بہت ہیں مگر حقیقی حل کوئی نہیں دے رہا۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہ ظلم کرو، نہ ظلم برداشت کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ فساد پھیلاؤ، انسانیت کو عزت دو، عدل قائم کرو۔ اگر دنیا ان اصولوں پر چلنے لگے تو امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے رب العالمین جن جن جگہوں پر مسلمان مجبور ہے، مظلوم ہے، ان جگہوں پر امن کی فضا قائم کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔